یاد رکھو شریعت سے ہٹ کے، اسلام سے ہٹ کے، دین سے ہٹ کے ان کی زبان سے نہ کوئی شعر کہا جائے گا، نہ کوئی کلام پیش کیا جائے گا، نہ کوئی خطاب پیش کیا جائے گا۔ نوجوانوں یہ مشاعرہ اگر ہے تو رسول اللہ سے اس کا تعلق ہے، قرآن سے اس کا تعلق ہے، دین سے اس کا تعلق ہے۔ یہ کوئی مشاعرہ تماشا گاہ نہیں ہے، یاد رکھے اس کا تعلق رسول اللہ سے ہے، اس کا تعلق علماء کی جماعت سے ہے۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، جب رسول اللہ سے اس کا تعلق ہے، قرآن سے اس کا تعلق ہے، تو ہمیں اس میں شریک ہونا، ہمارا اس میں حصہ ڈالنا یہ ثواب کا باعث بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو نوجوانوں جو پنڈال کے باہر موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر درخواست گزار ہوں، آپ بھی خدا کے واسطے پنڈال گاہ میں تشریف لے آئے۔ اگر منتظم حضرات یہاں موجود ہوں، قاری امجد صاحب سے ایک مرتبہ درخواست ہے، وہ ایک مرتبہ پنڈال سے باہر جتنے بھی حضرات ہیں سب کو کرسیوں پر لانے کی کوشش کریں تاکہ نوجوان ہم سب کے مہمانوں کا اکرام ہو جائے، ہم سب کے مہمانوں کا استقبال ہو جائے۔ اس لیے تمام حضرات سے ادب کے ساتھ درخواست ہے، بھائی آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا وہ چاہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا رہوں گا، کیونکہ آپ نے بات کو مانا، آپ نے بات پر لبیک کہا، ادنا سی دعوت کو قبول کیا اور پنڈال گاہ میں آپ موجود ہو گئے۔ آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تمام اراکین کمیٹی انجمن زینت الاسلام کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بات کو مانا اور دل کھول کر لبیک کہا، اور یہ کہا کہ جب ایسی بات ہے، جب ہم سب کے مابین یہ رسول اللہ کی جماعت موجود ہے، ہم سب کے مابین علماء کی جماعت موجود ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کا حصہ بن کے دکھائیں گے، اس میں شریک ہو کے دکھائیں گے۔ آپ نے ایسا کر کے دکھایا، آپ کا دل سے شکریہ، صدہا شکریہ، سینکڑوں مرتبہ شکریہ، کروڑوں مرتبہ شکریہ۔ بس ایک مرتبہ آپ سے یہ درخواست گزار ہے کہ جتنے بھی حضرات پنڈال کے باہر موجود ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، جو پیچھے موجود ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو کرسیاں آگے پڑی ہوئی ہیں یہ کرسیاں بالکل متعین ہیں، یہ کرسیاں کسی معزز حضرات کے لیے لگائی گئی ہیں۔ یقیناً نوجوانوں، یقیناً بزرگوں، یقیناً بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں دو طرح کی کرسیوں کا انتظامات اس پنڈال میں کیا گیا ہے تاکہ بہت سارے ہمارے معزز مہمان جو اسٹیج پر جلوہ افروز نہیں ہو سکتے، اسٹیج پر ان کو نہیں بٹھایا جا سکتا، چونکہ اسٹیج کی جگہ یہ بالکل متعین ہے، اسٹیج کی جگہ یہ بالکل منتخب ہے۔ جن حضرات کو اسٹیج پر مدعو کیا جائے گا وہ حضرات اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ تمام کرسیاں جو پیچھے جن کو پلاسٹک کی کرسیاں کہا اور کہا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرسیاں آپ کے لیے ہیں، اور یہ کپڑے کی کرسی ہے جس پر آپ کپڑا لگا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرسیاں براہ مہربانی خدا کے واسطے برا نہ ماننا، آپ میرے مہمان ہیں، میں آپ کا میزبان ہوں، ادب کے ساتھ آپ سے درخواست ہے برائے کرم یہ کرسیاں خالی کر دیں، اور پیچھے جو کرسیاں لگی ہوئی ہیں ان میں آپ جا کر کے بیٹھ جائیں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا احسان ہے، لیکن یہ کرسیاں یقیناً بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو چند لمحات کے بعد پروگرام شروع ہونے کے بعد ہمارے مابین تشریف فرما ہوں گے، اور ان کرسیوں پر ان کو بٹھایا جائے گا۔ بہت اچھے لوگ ہیں آپ، یقیناً بات مانتے ہیں، آپ کو دل چیر کر دینے کو جی چاہتا ہے۔ آپ نے بات کو مانا، لبیک کہا، آپ نے اٹھنا شروع کیا اور پیچھے مجمع میں بیٹھنا شروع کیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جو بہت پیچھے بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے بھائی آپ بھی یہ کرسیاں جو پڑی ہوئی ہیں، پلاسٹک کی کرسیاں جو موجود ہیں، ان پہ آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ پروگرام میں چار چاند لگ جائے، پروگرام بارونق بن جائے، پروگرام باسعادت بن جائے، پروگرام باسعادت بن جائے، ہماری اس محفل کو چار چاند لگا دیے جائیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے بات کو مانا۔ بس اسی پر اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں، وقت کی قلت وہ دامن گیر ہیں، پروگرام کی فہرست وہ ذرا طویل ہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند لمحات کے بعد قاری خوش الحان ہم سب کے سامنے موجود ہوں گے۔ قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے ہماری اس محفل کا وہ آغاز ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ میرا اصول ہے
کہ جب پنڈال موجود ہو جاتا ہے، پنڈال میں موجود حضرات ہو جاتے ہیں، سامعین حضرات پنڈال کا حصہ بن جاتے ہیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور لاسٹ تک اخیر تک شکریہ ادا کرنے کا میرا جی چاہتا ہے اور ادا بھی کرتا ہوں۔ شکریہ آپ کا کرتا رہوں گا، ان سے بھی شکریہ آپ کا ادا کرواتا رہوں گا، چونکہ کامیابی کی ضمانت وہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، کامیابی کا سہرا وہ آپ کے سروں پر ہے۔ بلا کسی تمہید و تاخیر کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں۔ قبل اس کے کہ پروگرام کا باضابطہ آغاز ہوں، ایک مرتبہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے لیے، مہمانوں کے لیے اور ان علماء کے لیے جو پنڈال میں موجود ہیں، ان مہمانوں کے لیے جو پنڈال میں موجود ہیں، ان علماء کے لیے جو اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ایک مرتبہ زوردار نعرہ تکبیر بلند کر کے آپ کا استقبال چاہتا ہوں، علماء کا استقبال چاہتا ہوں، چونکہ کہیں آپ ہمارے مہمان ہیں تو کہیں علماء آپ کے اور ہمارے مہمان ہیں۔ نوجوانوں، نہ جانے کہاں کہاں سے علماء آج آپ کے مابین مدعو کیے گئے، نہ جانے کہاں کہاں سے علماء آپ کے مابین مدعو کیے گئے، لکھنؤ کی سرزمین سے آپ کے مابین تشریف فرما علماء کرام موجود ہوں گے، سہارنپور کی سرزمین سے آپ کے مابین تشریف فرما علماء کرام موجود ہوں گے، مظفر نگر کی سرزمین سے تشریف فرما علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہوں گے، تو کیوں نہ ہم ان کا استقبال کریں، کیوں نہ ہم آپ کا استقبال کریں، چونکہ آپ بھی تو ہمارے مہمان ہیں، آپ بھی تو پنڈال کے مہمان ہیں۔ زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں، پھر انشاءاللہ قاری خوش الحان ہم سب کے مابین تشریف فرما ہوں گے۔ قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے ہماری اس محفل کا آغاز ہو جائے گا۔ زوردار ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر نعرہ تکبیر بلند کر کے بتائیں، دکھائیں کہ ہاں ہم بیدار ہیں، علماء کا استقبال کرنے والے ہیں، علماء کا استقبال کرنا جانتے ہیں۔ سبھی حضرات بیدار ہو جائیں، زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ آواز بہت کم ہے، آواز کی ویلیوم بڑھائیں تاکہ معزز مہمان ان کا استقبال ہو اور دور و دراز کے سفر کر کے ہم سب کے مابین تشریف لائے، تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ دل چیر کر ان کے قدموں میں رکھیں، ان کا استقبال کریں، اور ہم چاہتے ہیں زبان کو نہ کھولیں۔ نانا نوجوانوں، یہ مہمانوں کا استقبال نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ زبان اور شور اور آواز اتنی بلند ہوں کہ آسمان سے ٹکرا جائے، تو آپ زوردار نعرہ تکبیر بلند کریں۔ اللہ اکبر کہنا یہ نامہ اعمال میں اضافہ کا سبب ہوگا، اللہ اکبر کہنا گویا انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام ہوگا، تو کیوں نہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں، زوردار نعرہ تکبیر بلند کر کے نامہ اعمال میں اضافہ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ارے واہ ماشاءاللہ، اب لگا آپ ہندوستانی ہیں قبرستانی نہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ علماء دیوبند، علماء دیوبند، بہت خوب ماشاءاللہ۔ قرآن مجید سے رحمت کے پھول برسے ہیں، ذکر سعید سے کیا خوبصورت انداز، لب و لہجے اور انداز میں قرآن عظیم کی تلاوت پیش فرما رہے ہیں ہم سب کے چھوٹے بھائی اور ہمارے ہر دل عزیز جناب حضرت قاری محمد اکرم قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، متعلم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، ساکن گڑھی سنگی پور کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے یہ ہمارے چھوٹے بھائی بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن عظیم کی تلاوت پیش فرما رہے تھے۔ اب لیجئے بلا کسی تمہید و تاخیر کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ہم بلا کسی تمہید و تاخیر کے قرآن عظیم کی تلاوت پیش کر کے آ چکے، قرآن عظیم کی تلاوت سماعت کر کے آ چکے۔ اب میدان عشق رسول میں قدم رکھتے ہیں، میدان عشق رسول میں چھلانگ لگاتے ہیں، اور قرآن عظیم کی تلاوت کے بعد اگر کوئی ذات قابل تعریف لائق مدح و نعت ہے تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے آقا سرور کونین احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے۔ تو لیجئے بلا کسی تمہید و تاخیر کے، چونکہ وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے، پروگرام کی فہرست ذرا طویل ہے، میں آواز دے رہا ہوں سب سے پہلے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کے لیے ہماری انجمن
زینت الاسلام کی بہت ہی اہم اور اچھی کڑی، بہت ہی خوبصورت چہرہ جناب حضرت قاری محمد ثاقب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد شعبہ حفظ مدرسہ محمدیہ سنگھی پور کی سرزمین سے ہم سب کے مابین تشریف فرما ہے۔ آواز دے رہا ہوں، استقبال کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ چشم خفتہ کو جگا دے نعتیہ اشعار سے، چشم خفتہ کو جگا دے نعتیہ اشعار سے، قلب کو بیدار کر دے نغمگی گفتار سے۔ جناب حضرت قاری محمد ثاقب صاحب مائک کے حضرت نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اور شاعر صاحب کے حوالے کیا، بہت اچھے اور بہت خوبصورت۔ اب لیجئے بلا کسی تمہید تاخیر کے جس شاعر کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جس شاعر کو ہم بڑے انتظار اور بڑی شدت کے ساتھ جس کو ہم سننا چاہتے تھے اور آنکھیں اٹھا کر جس کا ہم دلوں کے کانوں سے جس کا نام بار بار سن رہے تھے، اب لیجئے انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہیں اور انتظار کی گھڑیاں بالکل ختم ہیں۔ ہمارے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر ہمارے مہمان شاعر جو لکھنؤ کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، یقیناً بہت ہی اچھے آواز، انداز، لب و لہجے کے مالک ہیں، جن کو اس پورے ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر بیرون ملک میں بہت خوبصورت سماعتوں سے سنا جاتا ہے، بہت غور سے سنا جاتا ہے۔ یقیناً جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں، بالکل اسی طرح کا اس بچے کا حال بنا ہوا ہے۔ یہ تو اس بچے کے ساتھ ایک بہت بڑے ستون کے ساتھ ان کے والد محترم کھڑے ہوئے ہیں جو اس بچے کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں، اس بچے کو چلاتے رہتے ہیں۔ میں ان کے والد محترم کا شکر گزار ہوں، تمام انجمن والوں کی کمیٹی کے جانب سے اور تمام ممبران حضرات کی جانب سے اور آج کے اس مہمان، اس پنڈال کے تمام مہمانوں کی جانب سے ان کے والد محترم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس بچے کا وقت ہمارے حوالے کیا، بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہندوستان میں اپنی آواز کا ڈنکا بجانے والا، ہندوستان میں بہت ہی مشہور و مقبول ترین آواز، بلکہ ہندوستان کی ترجمانی کرنے والا بیرون ملک میں یہ بچہ ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو میں اور آپ بڑی خوش نصیبی کے ساتھ، بڑی خوبصورت طریقے کے ساتھ، بڑے خوبصورت بلند و بالا آواز کے ساتھ نام حافظ یحییٰ جلیس کے نام سے جانتے ہیں۔ میں آواز دے رہا ہوں اور استقبال کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان، در پہ نظر، دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ جناب حافظ یحییٰ جلیس سلمہ، میں کیا ہی تھا خوب تیرا انداز دل کشانہ، تڑپا گیا تیرا انداز شاعرانہ۔ بہت اچھے انداز میں جناب حضرت الاقدس قاری محمد سلمان صاحب سیدپوری کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب بلا کسی تمہید و تاخیر کے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، جن کا بیچ میں انجمن کے بیچ میں اور اس کارواں کے بیچ میں جس کا میں ذکر کر رہا تھا اور جو آپ کے میرے اور آپ کے جانے پہچانے ہیں، جو اس صوبہ اتراکھنڈ کے قصبہ لنڈھورا سے جن کا تعلق ہے، بہت خوبصورت جن کے کلام ہوتے ہیں، بہت خوبصورت جن کا ترنم ہوتا ہے اور اپنے ترنم سے اس ہندوستان میں بلکہ اس ہندوستان سے باہر بیرون ملک میں بھی اگر وہ مشاعروں کی زینت بنتا ہے تو اپنی بات کا لوہا منواتا ہوا نظر آتا ہے، اپنی بات کا لوہا منواتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ترنم کا جادو سامعین کے دلوں پر چلاتا ہوا وہ نظر آتا ہے۔ صوبہ اتراکھنڈ کا نام اگر مشاعروں کی پہچان بنا ہوا ہے تو یہی علیم واجد ہے، جس کی وجہ سے آج صوبہ اتراکھنڈ کو لوگ بہت سارے علاقوں میں جانتے ہیں، بلکہ اس ہندوستان سے باہر بیرون ملک میں بھی جانتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس کی پیدائش ہمارے صوبہ اتراکھنڈ کے قصبہ لنڈھورے میں ہوئی۔ ہم میں اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ علیم واجد آج ہمارے سامنے سجے ہوئے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں ان کا استقبال اپنے ان الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار آ ہی گیا، جس کا تھا شدت سے انتظار آ ہی گیا۔ شاعر بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، شاعر بے مثل کی آمد
آمد سے اے اہل چمن اس علاقے میں اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ جناب شاعر اسلام ہندوستان کی مشہور مقبول ترین آواز جناب علیم واجد صاحب مائک پر۔ قطروں کو دریا کر دیا تو نے، خیر البشر انسان کو انسان کر دیا۔ بہت ہی اچھے انداز، آواز، لب و لہجے کے مالک، بہت ہی سنجیدہ اور سادہ مزاج کے حامل ہم سب اس انجمن کے امیر کارواں، جن کو نائب امیر کارواں بنایا گیا، حضرت جناب قاری محمد خوشنود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا انداز بھی بہت سادہ ہے، مزاج بھی بہت سادہ ہے اور کلام بھی بہت خوبصورت ہے۔ اب بلا کسی تمہید تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں اور اس انجمن کے کارواں کو آگے بڑھاتے ہیں، اس انجمن کے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جس شاعر کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، جس شاعر کی طرف میں اپنا قدم رکھ رہا ہوں، جس شاعر کی جھولی میں اپنے قدم کو ڈال رہا ہوں، یقیناً وہ ایک ایسا شاعر ہے کہ جس کے ترنم کو بہت غور سے سنا جاتا ہے، جس کے کلام کو بہت شور سے سنا جاتا ہے۔ یقیناً آج کے ان ضلع ہریدوار کے بہت سارے اجلاس میں جن کو یقیناً بڑے خوبصورت ترنم کے ساتھ بڑی غور سے سنا جاتا ہے، اور یاد رکھو نوجوانوں، وہ آپ کے اس ضلع ہریدوار، آپ کے اس گاؤں، آپ کی اس بستی، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا اور آپ کا چھوٹا بھائی، بہت سو کا بڑا بھائی، آپ سوچ رہے ہوں گے کب اس کا نام لیا جائے گا، کتنی تمہید باندھی جائے گی۔ یاد رکھیں اگر میرے پاس وقت ہوتا تو فجر کی اذان ہوتی، تمہید اس کے بارے میں ہوتی۔ میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا، بلکہ اس انجمن کے امیر کارواں، اس انجمن کو چلانے والے، اس انجمن کو اپنے شانے سے شانہ ملا کر کے وہ ساتھ بڑھانے والے، اس قافلے کو اپنے ساتھ لے کر کے چلنے والے صدر محترم مولانا آفتاب عالم صاحب کے ساتھ قدم قدم مشورے سے اس انجمن کو نوازنے والے ہم سب کے کرم فرما۔ آپ کے اس گاؤں کے رہنے والے، آپ کے اس ضلع ہریدوار موزہ رنسورہ کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے بانیے محترم، بڑی محبتوں سے ان کا نام لیا جائے، قاری محمد جواد عالم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا استقبال کر رہا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ کہ روح کا ساز چھیڑ جاتی ہے، روح کا ساز چھیڑ جاتی ہے، دل کی رگ رگ میں گنگناتی ہے، صرف لہجہ ہی نہیں ترنم خیز، صرف لہجہ ہی نہیں ترنم خیز، ان کی خاموشی بھی دل لباتی ہے۔ جناب حضرت قاری محمد جواد عالم صاحب قاسمی مائک پر۔